پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ ایک تابعی بزرگ، تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصی میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے۔ وہ بندہ نا نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدے ہی کرتا جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک۔ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی، کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ہچکی بد گئی۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا حضور آپ، میں نہیں پوچھتا سوال، کرتے پھر رونے لگے۔ تین دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک سجدہ اور تین فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے بزرگ پھر رونے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہوں تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے، آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے، پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پونچھے، کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں، میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر۔ ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، بخاری مسلم میں۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ کچھ مانگ لو، تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو، تو اڈی میری کاند سانجی ہو گئی، وہ والا مکان چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، حضور کیا فرمایا؟ اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ، کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے، نماز جلدی کی، باقی سارے کام لیٹ کے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑی لمبی، نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی، فٹافٹ کرو۔ نماز، عبادت، ریاضت، یہ تو بندے کو اللہ کے قریب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کی پھپھی کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوگا وہ نسخہ بھی سن لے، جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ کیا کام ہے؟
سجدہ کرنا برکت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے، میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس، میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے، اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں، میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا، دے تو صحیح۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ، یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی۔ کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد ریتلی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی، نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کر، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا۔ کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا۔ جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی۔ مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد جی، آن گے کہ نہیں؟ نہیں تھوڑے جے بول دے ہو، جڑے نہیں بول دے ہونا تو بالکل ہی نہیں نہ ہونا، ہونا تو پکا پتہ لگ۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر معاقدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں۔
پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں. جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں ان پر عمل کب ہوگا؟